أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين يا رب العالمين جی ابراہیم. أعوذ بالله أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. تو پچھلے ہفتے کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ہماری کلاس نہیں ہو پائی, اور بس اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے ہم بیٹھ گئے ایک ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اس کو مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں ہم کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. سورہ دحا, بتائیے سورہ مکی ہے یا مدنی؟ مدنی. مکی مکی ہو جائے. مکی صورت ہے. جیسے پچھلی صورت کے لیے علم نشرہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ بالکل ابتدائی مکے کے ابتدائی دور کی صورت ہے, تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا بھی یہی ہے کہ یہ بھی مکے کے ابتدائی دور کی جو ہے وہ صورت ہے. بالکل ہی شروع کی جو چند وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک وحی جو ہے یہ وحی بھی ہے. اچھا, اب جو ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول, اس صورت کا شان نزول آتا ہے اکثر. تو ایک شان نزول تو ہم سب کو ہی پتہ ہے, وہ کہ وحی میں جو ہے وہ کچھ دنوں کا گیپ آ گیا تھا, کہ کچھ عرصے تک جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر نہیں آئے تھے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کافی جو ہے پریشان ہو گئے تھے. ظاہری بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور وحی کو لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا, بہت زیادہ آپ خوش ہوتے تھے, اور جب وہ نہیں آئے تو آپ پریشان ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ کفار نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے رب نے جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو یہ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کتنے دنوں کا وحی میں جو ہے وہ گیپ آیا, لیکن کسی مستند روایت میں جو ہے وہ نمبر آف ڈیز یا نمبر آف منتھس جو ہے وہ نہیں ہے. بس یہ کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے. پھر جو ہے ایک اور روایت کیا آتی ہے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہی کی روایت ہے. کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بیمار ہو گئے. ظاہری بات ہے, جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جو اس کی عبادت کا معمول ہوتا ہے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے شروع سے ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قیام اللیل کرتے تھے. تو جو آپ قیام اللیل کرتے تھے اور اس میں جو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, آپ وہ قیام اللیل نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک عورت جو کہ آپ کی پڑوسن تھی, یعنی کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کس کا گھر تھا؟ ابو سفیان کا. ابو جہل کا. نہیں, ابو جہل کا نہیں تھا. ان ابو کی سفیان. ابو لہب کا گھر تھا نا, آپ کے جو اچھا چچا صحیح ہیں. سے. جی, ابو لہب کا گھر تھا.
اور اس کی جو ابو لہب کی بیوی تھی جمیل، اس نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جو ہے نا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام کو شیطان کہا کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک دوسری وجہ جو ہے وہ آتی ہے کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ اور ایک اور روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب وحی نہیں آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے تھے، تو اس پر بی بی خدیجہ کو بھی تشویش ہوئی، اور بی بی خدیجہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آؤٹ آف کنسرن یہ بات کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ تین جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ تینوں واقعات ہی ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی کوئی واقعہ ہو۔ ہاں، ایک واقعہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ اگر ہم ڈیپر تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو دوسرے واقعات بھی ملتے ہیں۔ تو یہ تین واقعات ملتے ہیں کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ جیسے کہ ہم نے علم نشہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت، اپنی خاص نعمتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات فرمائے، نعمتوں سے نوازا، اس کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خاص نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو کنسول کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور پھر آپ کا رب تو آپ کے اوپر بے حساب نعمتیں سے نوازنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آیا بائے آیا بھی ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے چند ہم پہلے بھی کر چکے ہیں صورتیں جو کہ قسم سے شروع ہو رہی تھی، تو یہ صورت بھی جو ہے وہ قسم سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دہا کے وقت کی قسم کھائی، والدحا۔ دہا کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ چاشت کا۔ جی، اپروکسیمیٹلی اگر آپ بتائیں کہ کتنے بجے کا ٹائم ہوگا، دن کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ دن کا صبح وقت جو دھوپ نکلتی ہے نا اس کے بعد کا وقت ہوتا جی سمیرا، پہلے آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد رضوانہ باجی آپ بتائیے گا۔ ہے۔ باجی جو صبح کا جو دھوپ کا وقت ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں جی چاشت کا وقت۔ ہاں جی، اچھا جی، رضوانہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیے یعنی دن کی روشنی کی تقریباً 10 اور 11 کا ٹائم، جب سورج جو ہے اس میں تمازیت آ جائے اور روشنی اس کی برابر ہو جائے، مطلب کم نہ ہاں، ہو۔ 11 بھی نہیں، 9 سے 10 کے تقریباً درمیان کا جو ٹائم ہوتا 9 ہے، سے 10 جی بالکل جی صحیح۔ جو 9 سے 10 کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ پوری طور پر جو روشنی ہوتی ہے وہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس تو کراچی کا تو ایک الگ ہی نظام ہو چکا ہے، لوگ بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ دینی جو ہے وہ 3 بجے 4 بجے جو ہے وہ لوگوں کے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نارمل لائف دیکھی جائے، اسپیشلی عرب کی وہ والی لائف، تو وہ ہیسل اینڈ بسل آف دا جو آور ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک تو روشنی پوری طرح سے پھیلی ہوئی، اور پھر ہر ایک انسان اپنے معاش کے حصول کے لیے اپنے کام میں جو ہے وہ مصروف ہو گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کہ گرمی کے حساب سے اگر دوحہ کا وقت دیکھا جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے نا، جب 11:30 12 بجتے ہیں، اگر سعودی عرب ہم جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ گرمیوں میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 9 ساڑھے 9 کا وقت اگر دیکھا جائے تو اتنی شدید گرمی نہیں ہوتی، اور روٹین کو کیری آؤٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر سردی میں دیکھا جائے تو ارلی مارننگ اگر ہوتی ہے تو کافی سردی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر دوحہ کے وقت 9 ساڑھے 9 بجے دیکھا جائے تو وہ جو سردی ہوتی ہے وہ قدرے کم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ روٹین کو کیری آؤٹ کرنا اور اپنے معاملات کو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 کس چیز کی قسم کھائی؟ دوحہ کے وقت کی، اور ہم نے اس کی امپورٹنس دیکھ لی۔ پھر اگلی کیا قسم کھا رہے ہیں؟ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی کہ جب کہ وہ
सुकून के साथ छा जाए। सजा वल्लैली, लैल का मतलब है और रात की कसम। इज़ा सजा, सजा के मुख्तलिफ माने होते, एक माने यहाँ पर आ गया है जबकि वो सुकून के साथ छा जाए, या जब रात हर चीज को ढांप ले, या जब रात, एक दूसरा मतलब ये आता है, और एक तीसरा मतलब क्या आता है कि जब करार, जी, जब रात जो है वो करार पकड़ ले। यानी कि इस, अब एक दुहा का हमने सीन इमेजिन कर लिया कि वो क्या था, ब्राइटनेस थी और जो है वो एक्टिविटी थी और सब कुछ लाइवली था। उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी हम देखेंगे कि लैल, ये जो वल्लैली इज़ा सजा है, कि रात का वक्त है जब रात की तारीकी ने हर चीज को ढांप लिया है, और ये वो वक्त है जब रात सबसे ज्यादा तारीखों के, रात भी तो जैसे जैसे मगरिब के बाद आगे वक्त बढ़ता जाता है तो रात क्या होती है, वो गहरी से गहरी होती जाती है। तो ये वक्त है कि जब रात बिल्कुल अपनी जो है वो डार्केस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। दूसरा ये कि उसने हर चीज को ढांप लिया है, कि हर चीज जो है वो सुकूत में आ गई है, हर चीज सो गई है, तो स्टिलनेस है। जैसे वहां पर जो है वो एक्टिविटी थी, यहाँ पर क्या इमेज आ रहा है, एवरीथिंग इज स्टिल, डार्क एंड क्वाइट। तो यहाँ पर ये जो है वो अम, अल्लाह ताला कसम खा रहे। अब देखें तो क्या हो गया, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ना, जो दुहा का वक्त है और उसके मुकाबले में ये वक्त वल्लैली इज़ा सजा। ये बात सबको अच्छी तरह कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है। जी जी। अब अगली बात क्या है, कसम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खा ली, लेकिन यहाँ पर जवाबुल कसम नहीं है। कैसे पता चला कि यहाँ जवाबुल कसम नहीं है? अगर कसमों के बाद या तो इन्ना के साथ जुमला आए या फिर लक़द के साथ जुमला आए तो वो जवाबुल कसम होता है। तो यहाँ पे जवाबुल कसम नहीं है, महसूस है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसे अपने जो है वो ताल्लुक को बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं, क्या मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि आप, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको, वद्दा का बिल्कुल जैसे अलविदा हम कहते हैं, कि आपके रब ने आपको अलविदा नहीं कहा, आपके रब ने आपको फेयरवेल नहीं किया। वमा क़ला, और ना ही वो आपसे नाराज है। क्या आप समझ रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया? ऐसा हरगिज नहीं है। और अगर आप ऐसा भी समझ रहे हैं कि आपका रब आपसे नाराज है, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब इन जो अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं, उसका अगली इस आय मुबारका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक इसका ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताना चाह रहे हैं कि जैसे रात के बाद, लैल के बाद क्या है, दुहा है ना। अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपनी मखलूक को अंधेरे में तो नहीं छोड़ देते, बल्कि हर अंधेरी रात के बाद क्या होती है, रोशनी होती है, सुबह होती है, दुहा का वक्त होता है। तो इसी तरह से जो वही रुकी हुई है, ये हमेशा के लिए आपके लिए वही को नहीं रोका गया था, बल्कि वही का रुकने का जो अंधेरा है, उसके बाद जो है वही के नाजिल होने का नूर भी है। तो जैसे कि रात का होना और उसके बाद दिन का होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझा रहे हैं कि कभी वही का आना और कभी वही का रुक जाना, बज़ाहिर तो आपको जो है वो रात की तरह अंधेरा लग रहा है, आप परेशान हो गए हैं, लेकिन जैसे रात के बाद जो है वो दिन जरूर आता है, इसी तरह से अगर कुछ अरसे के लिए आपके रब ने वही नाजिल नहीं की, तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, बल्कि उसके बाद वो नूरे वही नाजिल करेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि ये सूरह भी इसी चीज पर दलालत करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही को कंटिन्यू किया। और इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिला दिया कि लोगों ने जो आपको जो है वो आपको परेशान, एक इंसान तो देखिए किसी के पास सिचुएशन कोई होती है जैसे वही के ना आने की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही परेशान थे। उसके बाद एड ऑन सिचुएशन क्या हो जाती है कि दूसरे लोग भी आपको उस चीज का ताना देने लगे, उस पे आपको टॉन्ट करें,
اور آپ کو جو ہے کہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ چیز مزید بری لگنے لگتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ واقعی طور پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ حقیقی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نہیں، میں نے نہ تو آپ کو الوداع کہا ہے اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوا۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ فرما رہے ہیں، اور یقینی طور پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقینی طور پر بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ تو یہ کنٹینیوسلی ایک پروسیس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ بعد کا وقت، کہ ہر آنے والا جو اگلا وقت آپ کی زندگی کا ہوگا وہ آپ کے پچھلے وقت کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، تو آپ بتائیے کہ کیا کچھ ہوتا جا رہا تھا؟ زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ بالکل، سب سے پہلے یہی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ مزید مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بتائیے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا۔ جی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سچویشن، زیادہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اگلی سچویشن کیا آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، اور مکے میں جب سارے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپریشن فیس کرنا پڑ رہا تھا، اس کے مقابلے میں مدینے میں جانے کے بعد مسلمان آزاد ہو گئے تھے اور اسلامی ریاست کا قیام شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ جانے کے بعد جو ہے وہ بے شمار لوگ جو ہے وہ مکے میں جو کنورژن ریٹ تھا وہ بہت سلو تھا ایز کمپیئر ٹو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، تو بہت سارے قبیلے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتے اور جو ہے وہ مسلمان ہوتے جاتے۔ پھر جو یہ تھا کہ مدینے تک ہی جو ہے وہ اسلام محدود نہیں رہا، بلکہ جو ہے وہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں اسلام پھیلتا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف جزیرہ عرب تک اسلام محدود نہیں رہا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مختلف، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں جو ہے وہ خطوط لکھنا شروع کیا اور مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، تو پھر وہ جزیرہ عرب سے بھی باہر اسلام نکل گیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلنے لگا۔ اور پھر آخری کیا ہوا، وہ فتح مکہ، کہ جس کے بعد پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آنے والا ہر اگلا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تفسیر ہو گئی دنیا کے اعتبار سے، اور پھر ایک اس کی تفسیر کیا ہوگی، وہ آخرت کے اعتبار سے ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ، یعنی کہ جو جنت ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے، کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جن انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے، اور جنت میں جو آپ کو مقام عطا فرمائیں گے، اور جنت میں آپ کو جو رتبہ عطا فرمائیں گے، وہ یقیناً بہت زیادہ بہتر ہے اس مقام سے، اس رتبے سے اور اس جگہ سے جو دنیا میں آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہو گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب یہ اگلی آیت مبارکہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پیاری آیت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، تو کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضرت عمر یا شاید کون کسی کے لیے کہ ان میں سے دونوں عمر میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو حضرت عمر ہوئے تھے۔ بالکل ایک بات بالکل صحیح، اس میں بہت بہت لمبی اور بہت ڈیٹیل والی، آپ لوگ سوچتے جائیے اور شیئر کرتے جائیے، پھر انشاءاللہ میں اینڈ میں بتاؤں گی۔ آپ بتائیں گے؟ آخرت میں روم کر دو، پھر اپنے کو دیکھیں گے جنت میں، اپنے دوست احباب کو خوش ہو جائیں گے۔ بتائیے ایسی کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیں جس میں سب سے پہلے تو یہی معراج کا واقعہ،
بالکل، بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہے، معراج کا واقعہ یہ سب سے پہلے تو یہی کہ جو ہے وہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مسلمانوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ حریص تھے نا کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کو قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دین کی جو ہے وہ سر بلندی، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قرب، یہ تمام چیزیں دنیا کے اعتبار سے، اور بھی ہم اس میں بہت ساری چیزیں جیسے مدیحہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معراج سے نوازا، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ فتح مکہ جب ہو گیا تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ دنیا میں اسلام کی سب سے بڑا جو کانکویسٹ تھا، جو سب سے زیادہ اسلام کی بڑی فتح تھی، وہ فتح مکہ تھی، تو فتح مکہ حاصل ہوا۔ پھر آخرت میں جب ہم دیکھیں تو آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آخرت کی نعمتوں کا بتائیے۔ ایک حوض سیکنڈ میں کوثر۔ یہاں پہ نا شب قدر کا بھی بولنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان سے راضی ہوئے تھے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میری امت کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کے لوگوں کی ہوتی تھی، تو میری امت کے لوگ کیسے ان کے جتنے اعمال کر پائیں گے؟ بے تو شک، پھر اللہ نے بتایا تھا کہ ایک رات کی عبادت جو ہے پھر وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ بالکل صحیح۔ جی ہاں، شب قدر عاصمہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم جی، اس میں ایک اگر آخرت کی بات ہوگی تو اور امت سے ان کی محبت کی آپ نے بات کی، تو شاید یہ لنک اپ کر رہا ہے جو حق شفاعت دیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل یہی وسلم سب کو، سے تو بڑا ایک وہ بھی پوائنٹ ہو ہے، سکتا جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ ابھی انشاءاللہ شفاعت کی بات کرتے، یہی سب سے بڑا جو ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کی شفاعت کا حق دیا گیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتی ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، آپ نے کیا سنا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ جو ہے وہ امید والی کون سی آیت ہے؟ سورہ زمر کی ہے۔ جی ہاں، بالکل، سورہ زمر کی جو آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک منٹ میں پوری دیکھ کر پڑھ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ کچھ لوگوں کا اس میں یہ علماء کرام کی دو رائے آتی ہیں، ایک تو یہی جو نائلہ کہہ رہی ہے سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بندوں سے، ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امید دینے والی ہے، اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے جو ہماری اسکرین پر اس وقت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہ آیہ مبارکہ ہے قرآن کی جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پر امید آیا ہے۔ تو اس میں جب ہم اذان سن لیتے ہیں تو اذان سننے کے بعد ہم جو ہے وہ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے وہ دعا؟ ہاں، اللہم رب هذه الدعوت والی پڑھتے ہیں نا؟ جی بالکل، آپ پوری دعا اس پڑھ میں دیں سے گی رضوانہ پانچ باجی؟ جی جی، اللہم رب هذه الدعوت التامات والصلاة القائمات آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ جی ہاں، اسی بالکل، جزاک اللہ، اسی میں سے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہاں پر سے جو ہے نا وہ باتیں نکل رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائے۔ وسیلے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جنت کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو وہ مقام، وہ وسیلہ عطا فرمائے۔
اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ تو ہائیسٹ پوائنٹ ان جنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا وہ وسیلہ ہے۔ آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلہ، اور فضیلت یعنی ہر معاملے میں آپ کو فضیلت عطا فرمائے، والدرجۃ الرفیعہ، اور بلند مقام عطا فرمائے، وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، اور ان کو پہنچا دے اس مقام محمود پر۔ تو ایک بات کر لی ہم نے اسپیشل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا جائے گا وہ وسیلہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مقام محمود، جو اسی دعا میں ہم مانگتے ہیں۔ مقام محمود کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ کی، جی نائلہ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد ہمیں جی ہاں، کریں گے۔ بالکل۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، صرف مفہوم بتا رہی ہوں، کہ قیامت کے دن اللہ جب شفاعت نہیں کی، بہت لمبی حدیث ہے، شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سنائی ہے، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ، یعنی کہ سوال جواب جو ہے وہ نہیں شروع کیا جائے گا، اور لوگ بہت پریشان ہوں گے، وہ تمام انبیاء کے پاس جو ہے نا ون بائی ون جائیں گے، اور تمام انبیاء جو ہے نا وہ اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ یہ ریکویسٹ پیش کریں کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ایک ایکسکیوز ہوگا جس کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ پھر آخر تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں، یہ ریکویسٹ پیش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اس وقت کیا کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات عطا کیے جائیں گے حمد کے، جو کبھی اس سے پہلے کسی نے ان کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد نہیں پیش کی۔ اس سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا بیان کریں گے، کہ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد سجدے سے اپنے سر کو اٹھا لیجئے، کہ میں آپ کی دعا کو، آپ کی ریکویسٹ کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، کہ جہاں پہ آپ سجدہ ریز ہو کر اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود۔ سب کو سمجھ آ گیا؟ تو یہ خاص وہ جی چیز جی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہ آپ کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور حوض کوثر کے بارے میں شاید ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جیسے عاصمہ نے کہا، اور جیسے میں نے کہا کہ جو دو آیات ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ایک یہ والی آیت۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے ہر ایک شخص کو جہنم سے نہ نکال۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے روایت ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھیں گے کہ اے محمد کیا تم راضی ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا رب میں راضی ہوں۔ تو یعنی کہ تمام امت کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں شفاعت کو قبول کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک منٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ مائدہ کی 118 آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں یہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کی آپ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کیا کہا کہ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے
تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو پھر بے شک آپ تو جو ہے وہ ہیں ہی بہت زیادہ جو ہے وہ عزیز، غالب اور حکمت والے، کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں انہیں عذاب دیں اور آپ چاہیں تو آپ معاف کر دیں، کیونکہ آپ ہیں معاف کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کو بار بار پڑھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیا اور آپ روتے گئے اور فرماتے گئے اللہم امتی، اللہم امتی، کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں جانتا تو ہوں لیکن پھر بھی تم جاؤ اور سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیوں اس قدر رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حکم کو پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں تشریف لائے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے ہر ایک شخص کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ آپ رنجیدہ مت ہوں اور آپ کو عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی جو ہے وہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر امت کے لیے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ بات انشور کرا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امید والی آیت ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو پاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، 3 انعامات کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ہم جانتے ہی ہیں، تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑے گا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر پناہ دی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو ہی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، رحم مادر میں ہی تھے، کہ آپ کے جو والد تھے وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں چلے گئے۔ پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی خدمت، ان کی جو ہے وہ پرورش میں چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں یتیم نہیں پایا اور اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ پناہ دی، کہ ایسا نہیں ہے کہ یتیم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیا، بلکہ یتیم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا انتظام کیا کہ کوئی دوسرے لوگ آپ کی جو ہے وہ پرورش کریں، آپ کے کیئر ٹیکر بنے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب دیکھیے کہ تفسیر کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور صرف جو ہے وہ لنگوسٹکس پر یا لفظوں کو لٹرل ترجمہ کر کر انسان کبھی بھی صحیح تفسیر نہیں سمجھ سکتا۔ دولن کا اگر ہم مطلب دیکھیں، آپ سب کے پاس قرآن ہے جیسے میں کہتی ہوں، تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کھولیے، شروع میں ہی ہوگا، اور اس میں دولین کا مطلب مجھے دیکھ کر بتائیے کیا ہے۔ دولین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور دولن جو ہے وہ واحد کا، سنگولر اور پلورل کا ڈفرنس ہے۔ سب لوگ ذرا اپنا سورہ فاتحہ کھول کے اور دولین کا مطلب وہاں پر دیکھیے، جو راستے سے گم ہو گئے۔ بتائیے جی کیا آ رہا ہے؟ جی گمراہ لکھا ہے میرے پاس۔ گمراہ، بالکل۔ دولن کا جو مطلب ہے وہ گمراہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لفظ ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور آپ کو ہدایت دی، ایسا نہیں ہے۔
یہاں پر دولن کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت آپ سے نہیں نوازا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا طریقہ تو پتہ نہیں تھا نا، آپ اس کے حق کے متلاشی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ احکام شریعت اور وحی کی حقیقت تو معلوم نہیں تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آپ پر عیاں کر دیا۔ تو یہاں پر بھی میری اسکرین پر یہی آ رہا ہے کہ اور آپ کو تلاش حقیقت، کس کی حقیقت؟ وحی کی حقیقت، احکام شریعت کی حقیقت، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہدایت دے دی، یا وہ طریقہ بتا دیا کہ وہی کی کیا ہے، اس کی حقیقت آپ پر عیاں کر دی، یا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احکام شریعت جو ہے وہ آپ پر کھول دیے، اس کے جو احکام ہے وہ آپ پر نازل فرما دیا اور آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ آپ لوگ بتائیے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ کے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے تلاش حقیقت کے علاوہ؟ میرے نا پاس لکھا ہوا جی ایک ایک کر کے بتائیے۔ نا اور واقف تو وہ نا واقف، جی ہاں، نا واقف بھی ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ وہی کی حقیقت سے اور احکام شریعت سے آپ نا واقف تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، آپ کو وہ طریقہ بتا دیا۔ چلیے آگے چلتے، اسی کے ساتھ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تھے تو فائنینشلی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت اسٹرگلنگ فیز میں تھے، یعنی فائنینشلی آپ جو ہے وہ بہت سٹیبل نہیں تھے۔ تو آئلن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تنگ دست، فَأَغْنَى تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ بی بی خدیجہ کے ساتھ ہو گیا، اور بی بی خدیجہ جو ہے وہ اس زمانے کی بہت زیادہ ویل آف اور اسٹیبلشڈ جو ہے وہ بزنس وومن تھی، اور اس کے بعد جب یہ نکاح ہو گیا تو بی بی خدیجہ نے اپنا جو تمام آپ کا مال و اسباب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور دین کی خدمت کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور غنی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو غنی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مالدار، کہ ہمیں مال کی طلب ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل مال کی کوئی طلب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور آپ کو یہ آپشن دیا کہ کیا آپ جو ہے وہ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں، ایک ایسے رسول بننا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس بادشاہت تو ظاہری بات ہے، بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو ہے مال و اسباب سے بھی نوازا جاتا، یا پھر آپ جو ہے وہ فقر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فقر کو اختیاری طور پر جو ہے وہ خود چوز کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ مال کی کوئی محبت نہیں تھی۔ اور پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب عام انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کی وراثت ہوتی ہے نا۔ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ مال و اسباب چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ کیا ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ ان کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خیبر کے اور یہودیوں کے کچھ اور بھی باغات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث تو ایک ہی تھی نا، بی بی فاطمہ، اور پھر آپ کے چچا وغیرہ تھے اور آپ کے کزنز تھے۔ تو جس طرح سے نارمل لوگوں کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا گیا،
کیونکہ یہ جو رول ہے وراثت کا، یہ انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ انبیاء کرام کے لیے ایکسیپشنل ہوتی ہیں، جس میں وراثت کا بھی ایک رول آتا ہے. اگلی بات کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمُ. اچھا، پر جب یہ 3 باتیں کہہ دی گئی تو پھر اب کچھ انسٹرکشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کیا ہے؟ اگلی یہ جو 3 آیات آ رہی ہیں یہ پچھلی 3 آیات سے کنیکٹڈ ہے. کہ آیا نمبر جو 9 ہے وہ آیا نمبر 6 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کس طرح سے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، جب یہ کہا گیا اس کے بعد پھر کیا انسٹرکشن دی گئی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کہ آپ خود بھی جب بچپن میں آپ یتیم تھے، آپ اس تکلیف سے گزر چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یتیم کا ہونا یا یتیم جو ہے وہ کس طرح کے جو ہے وہ سرکمسٹانسز سے گزرتا ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس آپ جو ہے وہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ سختی نہ کریں، اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک نہ کریں. کہ اس کے بارے میں تو ہم بار بار یتیموں کے بارے میں بات کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور میری امت میں سے سب سے برا گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اور پھر وہی سب سے زیادہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے کسی یتیم کی کفالت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے داخل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر بتایا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی. تقہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قہار ورڈ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے قہار، غیظ و غضب سے نکلا، سختی سے نکلا. تو یہی فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی یا اس کو جھڑک دینا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، ایسا آپ مت کیجیے. یتیم سے متعلق ایک اور صورت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کون سی صورت میں پڑھ چکے ہیں بتائیے؟ میرے اب خیال میں ارایت الذی والی جی سورہ معون. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو یہاں پہ اسی طرح سے کہا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی 22 آیات صورتیں ہیں یہاں سے لے کر اور سورہ ناس تک، اور اس میں 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسپیسیفکلی یتیم کے بارے میں کہا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سوال کرنے کے سائل کے بارے میں، سوال کرنے والے کے، اور آپ کسی سائل کو نہ جھڑکے. کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کو نہ جھڑکے. اب سائل سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ جو ضرورت مند ہوتے مانگتے ہیں ہم سے. جی، ایک مطلب تو یہی نکلتا ہے جو جنرلی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا سوال کرنے والا ہے، اب وہ کسی طرح کا بھی آپ سے سوال کر رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو جھڑکے مت. اور یہ رول جو ہے نا جنرلی بھی یاد رکھ لیا کریں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں، خاص طور پر اگر کہیں بازار چلے جائیں، فقیر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پریشان ہی کر دیتے. تو پروفیشنلز کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ میں سے کسی کی عادت ہے اور آپ نکل کر فقیر کو دے رہی ہیں، وہ بے شک کوئی بچہ ہی ہو، آپ مت دیں، کیونکہ وہ پروفیشنل ہے. اور یہ پورا مافیا ہے ان لوگوں کا، جو پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی ان لوگوں کا یہ دندے چل رہے ہوتے. تو پلیز ان کو مت دیں. لیکن پھر جہاں جیسے یہاں پر انسٹرکشن ہے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکے بھی مت، بس اس کو بولیں کہ میرے پیچھے مت پڑو، تم جاؤ. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ لوگ کتنی بری طرح سے جو ہے نا وہ ان کو جھڑک دیتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں. بازاروں میں ہم کبھی نکلتے ہیں تو یہ سب کا ہی جو ہے وہ آبزرویشن ہوتی ہے. تو بس اچھا، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا کپڑوں کو چمٹ سے جاتے پکڑ لیتے. اب اتنا برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کپڑے کیوں پکڑ رہے ہو. تو بس ان کو جھڑکے مت، ان کو بولیں کہ چلے جاؤ اور پیچھے مت پڑو. ایک بات تو یہ جنرل ہو گئی. اب اسی کو جو ہے وہ پچھلی کون سی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟
पीछे कौन सी आयत के साथ कनेक्ट करेंगे? आयत नंबर 7 के साथ, ववजदका दोल्लन फहदा। इसके साथ किसको कनेक्ट करेंगे? सेकंड लास्ट आयत को, वो अम्मा साइला फला तनहर। तो वहां पर जो हमने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहकाम शरीयत के मुतलाशी थे, या उसकी हकीकत वो ढूंढ रहे थे, और अल्लाह ताला ने आपकी हिदायत दी। तो यहाँ पर फिर साइल का क्या मतलब हो जाएगा कि कोई भी शख्स आपसे इल्म से मुतालिक, और खास तौर पर शरीयत के इल्म से मुतालिक जो है कोई सवाल करा, तो उस शख्स को जो है वो ना झिड़के, उसको जो है वो ना जो है वो डिस्करेज करे। अक्सर क्या होता है हमारे स्कूल्स में भी देखा जाता है, आजकल तो इतना ऐसा नहीं वो रहा कि क्वेश्चन करने को डिस्करेज किया जाए स्कूल्स में। इन खास तौर पर जो है ना, ये कल्चर कहाँ पर होता है? मदारिस में ऐसा होता है। एब्सोल्युटली नो टू क्वेश्चन। आपने सालों साल जो है ना मदरसे में बैठकर पढ़ लिया है, लेकिन आप कभी उस्ताद से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये गलत कल्चर है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, वअम्मा साइला फला तनहर, सवाल करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में क्या फरमाया है कि सवाल करना जो है वो आधा इल्म है, निस्फुल इल्म जो है वो सवाल करना है। कि इंसान के दिमाग में एक कंफ्यूजन है, और जाहिरी बात है वो एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ लोग हमें पता है ऐसे होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थे, कि जो तंजो तंज के तौर पर या अंबिया कराम को तंग करने के तौर पर जो है सवाल करते थे। वैसा सवाल करना तो डिस्करेज्ड है। आजकल भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लासरूम में स्पेशली उनका ये होता है कि मैं आज टीचर से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो जवाब ही नहीं आएगा। तो इस तरह की जो है वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए सवाल पूछने के लिए, जेन्युइन इंटेंशन टू लर्न होनी चाहिए। तो अगर इस तरह कोई कोई सवाल है और साहिल पूछ रहा है, तो उसको झिड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उसको जो है वो सवाल का जवाब देना चाहिए। और आखिरी जो है वो क्या ये है, वह अम्मा भी नेमती रब्बी का फहदिस, और आप अपने रब की नेमत का बयान करें। इस आय मुबारका से क्या समझ में आ रही है बात? रब की नेमत का तहदीस करें, उसका जिक्र करो। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इस आयत से कि ये किस मुतालिक हो सकती है? नमाज का जिक्र। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ कि नंबर 1 तो जो है वो नेमत का मतलब, उलमा कराम ने कहा है कि वो नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खास सबसे बड़ी नेमत दी गई वो नबूवत थी। तो तहदीस से नेमत करें, यानी आपकी जो नबूवत है उसका ऐलान करें, उसको लोगों तक पहुंचाए। दूसरा जो कहा गया नेमत थी वो क्या है? वो कुरान है। कि कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी नेमत दी गई, तो कुरान का की तहदीस करें, यानी कुरान को लोगों तक बयान करें। और फिर तीसरी क्या है कि जनरली तमाम नेमतों का यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन तमाम नेमतों से नवाजा था, उसका जो है वो तहदीस है नेमत करें। अब नेमत का बयान करने में एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए, क्या? कि बयान तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो आजिजी और शुक्रगुजारी होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि वो तकब्बुर में और रियाकारी में आ जाता है। तो ये एक चीज। और दूसरी बात क्या कि तहदीस नेमत के अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं उसको बयान करना के लिए क्या है कि उसका शुक्र अदा करना। और शुक्र अदा करने का क्या है कि अल्लाह ताला ने जो आपको माली नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा कैसे किया जाएगा? अल्लाह ताला की राह में खर्च करके बिल्कुल, जरूरतमंदों को देके। जी हाँ। तो उसमें से जो है वो अल्लाह की ने जो आपको माल दिया है उसका आप सही तौर पर शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो उसमें से एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें। इसी तरह से दूसरी तरह की जो नेमतें होंगी वो कैसी होंगी? वो बदनी नेमतें होंगी। इसमें आपकी क्या आ जाती है? आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, आपकी इंटेलिजेंस आ जाती है, और बहुत सारी जो आपकी
کریٹیوٹیز آپ کے اندر ہے وہ ہے، تو اس کا آپ شکر ادا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور دوسروں کے جو کام جائز کام ہے جن کو ضروریات ہے پوری کر کے. بالکل یہی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے، الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم تو دیا ہے، تو اب اس علم کا اگر ہم حقیقی طور پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم نے بس اپنے تک اس کو محدود کر لیا. سب سے پہلے ہم نے اس کو سیکھا تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن رہے ہیں. جس طرح ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح عبادت کر رہے ہیں، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بن رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھانے میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اور دوسری کریٹیوٹی میں. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دین کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسرے انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ کانٹینٹ بنانے میں. اس کے کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو اسلامک کانٹینٹ بنانے میں کہاں لوگ اپنی کریٹیوٹی یوز کریں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. یقین انسٹیٹیوٹ بہت زبردست کام کر رہا ہے، ان کی پوری کریٹیوٹی ٹیم ہے اور سب کچھ ہی جو لوگ دیکھتے ہیں یقین انسٹیٹیوٹ کا. لیکن صرف ہمیں ایک دو لوگ، یا نعمان علی خان ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک دو لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اس طرح کے ہمیں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے کریٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں. اور پھر ایک اور بات کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو شخص اللہ کیا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی فیور کی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے احسان مند ہو. آپ اس کو، کرنے والا تو آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ اس کو جو ہے وہ بدلے میں کچھ دیں. یعنی میں نے کسی کے ساتھ اگر کوئی ایک نیکی کر لی، لیٹس اب یا سائرہ کی ایگزامپل لے لیتے کہ سائرہ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی، اب یہ خود تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کوئی بدلہ ان کو ملے، کیونکہ یہ کیا ہے کہ ان کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے. لیکن انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں ان ریٹرن ان کے ساتھ کوئی فیور کروں. اگر میں اس چیز سے قاصر ہوں یا میری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ان کی کائنڈنس کو، ان کے احسان کو ریپے کروں، تو پھر میں کیا کروں؟ ان کا شکریہ ادا کروں اور ان کی اچھائی بیان کروں. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے میں صرف اللہ کی نعمتیں نہیں بلکہ اللہ کے اس بات جو ہے اللہ کے بندوں نے بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، کچھ بہتر کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ری پے کرنا، اس کو یاد بھی رکھنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بدلے میں اچھا سلوک بھی کرنا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنا ہی یہ دیکھ لیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی برائی کر دی وہ ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. تو اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے چھوٹی سی کوئی برائی کی ہے یا کوئی برائی کی ہے تو کوشش کریں کہ اس برائی کو بھول جائے، لیکن کسی نے جب کوئی اچھائی کی ہے تو اس اچھائی کو یاد رکھیں. تو الحمدللہ یہاں تک ہی تھا، کافی سارے نکات ہم نے کور کر لی. مزید اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ کوئی کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھا لباس پہنیں یا اچھے طرح اچھے گھر میں رہیں یا اچھی گاڑی میں گھومیں تو یہ بہت کوئی مطلب شاخرچی والی چیز ہو جائے گی. تو کیا یہ اس میں آتی ہے، یا پھر یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک اظہار ہے اور مطلب ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال سے نوازا ہے تو پھر آپ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے گھر میں رہیں، یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی جی. اکثر لوگ سمجھتے یہ جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت اچھی طرح سے اچھے حلیے میں رہیں
اکثر جو بزرگ مطلب جو ہمارے علماء ہیں ان پہ بھی بڑا بعض دفعہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، جبکہ یہ تو بہت اللہ والے ہیں اور ایسے ہیں. تو مطلب میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کا اظہار کرنے میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کا شکر ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہی بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور بڑا بڑا گندا بال اس کے تھے، یعنی الجھے ہوئے گندے سے بال، اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، اور کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے جو میلے تھے اور پرانے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کی کہ کیا یہ شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ فقیر ہے کہ یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بالوں کو کنگھی کرے اور صاف کپڑے پہن سکے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ یہ تو کافی ویل آف انسان ہے. مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں رہ سکتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کا جو ہے وہ اظہار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور مال دیا ہے، اور وہ جائز مال ہے، حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہوا مال ہے. تو پھر آپ اسی حساب سے جو ہے وہ کپڑے بھی پہنے، آپ اسی حساب سے جو ہے وہ گاڑی، یعنی کہ آج کل کار جو ہے وہ اس حساب سے آپ رکھیں. آپ کا جو گھر ہے وہ بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. ایک مالدار شخص ہے تو اس نے اگر ایک اچھا گھر بنایا ہے، صاف ستھرا، ویل مینٹین، ہاں ہر چیز میں پھر ایک تھن لائن آ جاتی ہے کہ اسراف نہ کریں، حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل ہی بدحال رہے. تو پھر کیا بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہر چیز میں وہی بات آ جاتی ہے، وہی رول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، امتن وسطن، کہ ایک ایسی امت ہے جو ہمیشہ مڈل وے لیتی ہے. نہ تو ایک ایکسٹریم اختیار کر لیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ فقیر حال میں رہے، اور نہ دوسرا ایکسٹریم اختیار کر لیں کہ اتنا زیادہ لیوش سٹائل، اور پوری جو ہے وہ ایفرٹس ہماری یہی ہے کہ آج میں نے اس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے تو اگلے دوسرے ڈیزائنر کے پہنے ہوئے ہیں، اور بیگز کون سے ہیں اور شوز کون سے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ری فرمنش کر رہے ہیں، نیا جو ہے وہ فرنیچر ڈال رہے ہیں. تو ایک حد میں رہنا اور مڈل وے اختیار کرنا ہے. چلیں یعنی چلو. دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ان ادر ورڈز یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی ہاں، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے بالکل. دکھاوا اور ریاکاری تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں لیکن بالکل میں میری جہاں تک کام کرتی ہے کہ اگر اللہ میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین نہ رکھیں تو وہ بھی بخل میں آتا ہے، ہاں اعتدال میں. لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ اس کو بالکل ہی آپ اپنے آپ کو فقیر بنا کے نہیں رکھ سکتے. بالکل بالکل صحیح، یہی بات ہے. تو اس چیز کو سمجھنا، اس میں ایک بہت تھن لائن آ جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ مالدار تھے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت مہنگا لباس پہنا کرتے تھے. اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ، بے شک کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کبھی جو ہے وہ مہنگے لباس نہیں پہنے اور ہمیشہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. لیکن جو ہے ایسے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ کرام تھے جو اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ بیلنس رکھنا اور اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا، اور پھر شکر اسی طرح سے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو صرف یہی نہیں کہ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں، بلکہ جن کو ہم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے ان کا اس میں حصہ یاد رکھنا اور ان کو وہ حصہ دیتے رہے. مزید کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ دیجیے. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ. نیکسٹ ویک ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وہ دیکھ لیتی تھی کون آپ لوگ. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نا ایسے فونز رکھے ہیں، موٹرولا ایج، اور پھر ہے کوئی ریڈمی A3. تو اس طرح سے میرے لیے تو امپاسبل ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ کون ہے. ابھی سیمسنگ بھی تھی، وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ مسز عزیز ہے.
تو یہ مجھے بتا دیجیے گا ریڈمی A3 کون ہے اور موٹرولا ایج 2025 کون ہے؟ کوشش کیا کیجیے کہ اپنے نام سے لاگ ان ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.